السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکس مسلم کا فتنہ، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ بہت لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ ارمان بھائی اس پہ بھی ویڈیو بنائیے، کیسے ان کو کاؤنٹر کریں، ان کے سوالوں کا جواب دیجیے۔ تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں بھائی، آپ ان کو جتنا بھی جواب دے دیں، نہ ان کے سوال ختم ہوں گے اور نہ ایکس مسلم کا فتنہ ختم ہوگا، بلکہ یہ اور بڑھتے جائیں گے۔ دن بدن نئے نئے لوگ کھڑے ہوتے جائیں گے اور کہیں گے میں ایکس مسلم ہوں، اور اسلام پہ سوال کھڑا کرتے جائیں گے، اور مسلمان جو ہے جو اس کو کاؤنٹر نہیں کر پائے گا، کنفیوز ہوتا رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سوال پہ سوال داغتے جاتے ہیں اور ہم صرف جواب اس کا نہیں دے پاتے، جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہمیں خود قرآن پتہ نہیں، عام مسلمانوں کو قرآن پتہ نہیں، اس کو ہینڈل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے سوال کریں، جو آپ سے سوال کرے نا، آپ ان سے سوال کریں۔ اچھا آپ کو قرآن ہی پتہ ہے نا، بتائیے قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا، دکھائیے قرآن۔ لیکن یہ تب کر پائیں گے سوال جب آپ کو خود قرآن آتا ہے، اس لیے ضروری ہے قرآن کو عام کریں۔ دیکھیے دین کا بیسس قرآن ہے، یہ بات ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ دین جو ہے خالص قرآن ہے، اور اس کا پریکٹیکل عمل، سنت جس کو کہتے ہیں، عمل طریقہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا صلاۃ قائم کرو، کیسا قائم کریں؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو، کیسے روزہ رکھیں؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ اللہ نے حکم دیا حج کرو، کیسے حج کریں؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ دو، کیسے دیں؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اللہ نے کہا نکاح کرتے۔ یہ ساری چیزیں دین جو ہے کمپلیٹ دین قرآن میں ہے۔ قرآن میں آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کمپلیٹ کر دیا آج کے دن۔ تو یہ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ دین پہ اگر بات ہوگی تو قرآن پہ بات ہوگی، اور دین کمپلیٹ قرآن میں ہے۔ باقی جو حدیثیں ہیں وہ فردر چیزوں کو سمجھنے کے لیے، جہاں قرآن میں اگر کوئی چیز ہمیں عملی طور پہ کوئی چیز سمجھنا ہے جو نہیں سمجھ میں آ رہا، وہاں حدیث میں بھی دیکھیں گے، سنت میں دیکھیں گے، لیکن قرآن پرائرٹی میں ہوگی۔ دیکھیے اگر قرآن پرائرٹی میں نہیں ہے امت کے بیچ میں، قرآن سے ہر سوال جواب، دعوت، تبلیغ، اصلاح، سجیشن، نصیحت، حکمت، وزڈم، انٹلیکچوئلزم، ہر چیز، سوشل، اکنامیکل، فینانس، ساری چیز قرآن میں ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے گائیڈنس ہے، قیامت تک کے لیے نصیحت۔ اگر قرآن کو نہیں پکڑا تو آپ ان فتنہ کو نہیں ہینڈل کر پائیں گے۔ یہ ایک دو نہیں ہے، یہ ککر متہ کی طرح بڑھتے جائیں گے۔ آپ ان کو اگنور کریں، آپ ان کو جواب مت دیں، لیکن اپنے لوگوں کو تو کم سے کم اس لائق بنائیں کہ جب کوئی سوال کرے تو وہ جواب دے سکے۔ دیکھیے آج ایکس مسلم سوال کر رہے ہیں، یہی سوال کل کو عام ہندو کرے گا، تو ہم قرآن میں اتنے ماہر ہو جائیں کہ ہم ان سوالوں کا جواب جب دیں ہم کاؤنٹر سوال کرنے لائق ہوں۔ جب تک آپ کاؤنٹر سوال نہیں کریں گے تب تک یہ نہیں بھاگیں گے، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ کاؤنٹر سوال کرنے لگیں گے یہ بھاگ جائیں گے، لیکن کاؤنٹر سوال کرنے کے لیے آپ کی ہماری صلاحیت ویسی ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے ویڈیو بنایا تھا، ایک ویڈیو بنایا تھا جو یہ بار بار کہتے ہیں وہ دیکھیے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پاؤ کافروں کو مارو۔ اب وہاں پہ کافر ورڈ ہے کہ الکافر ورڈ ہے، تو ٹرانسلیشن میں وہ چیز ہے نہیں، ہندی انگلش میں وہ جو بول رہے ہیں اگر آپ کو قرآن دکھا دیں گے تو آپ کہیں گے ہاں بالکل بات تو صحیح ہے۔ تو آپ کو میرا وہ ویڈیو دیکھنا چاہیے، اس کا مطلب جو سورہ توبہ کی 5 نمبر کی آیت ہے اس کی میں نے خلاصہ کیا کہ اس میں ال ورڈ ہے۔ ال کا مطلب مخصوص، جیسے انگلش میں داخلی یوز ہوتا ہے۔ تو آپ جب قرآن میں مضبوط رہیں گے تو پھر آپ کو کوئی ڈگمگا نہیں سکے گا۔ بھائی دیکھیے اسلام جو ہے یا قرآن جو ہے حق پہ بیسڈ ہے۔ حق یہ ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس پہ ہمارا یقین، اور وہ کیسا رب ہے؟ وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، آتم نربھر ہے، اجنما ہے، الحی، وہ زندہ ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، اس کے جیسا ہی کوئی نہیں ہے، وہ بیانڈ امیجنیشن ہے، بیانڈ پرسپشن ہے، بیانڈ کمپریہنشن ہے، اور اسی کی مان کر زندگی گزارنا، یہی دین ہے۔ اطیعوا اللہ،
اطاعت کرنا اپنے رب کی، فرمانبرداری کرنا اپنے رب کی، یہی دین ہے۔ کیسے کریں گے؟ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اس لیے اطیعوا الرسول آ گیا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ تو دین جو ہے بڑا کمپریہنسو ہے، بہت ہی شارٹ میں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ دین کو یہ جو ایکس مسلم ہے ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن ان کو لگتا ہے کہ جو چیز وہ سمجھ گئے ہیں اس کے بیسس پہ اسلام کو ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ ایکچولی ان کو دین سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وہ جو چیز نہیں سمجھ رہے ہیں وہ آپ کو بتا کر کے کنفیوز کر رہے ہیں، چونکہ ہم بھی نہیں سمجھ رہے یا ہمارے لوگ بھی نہیں سمجھ رہے یا ہم جواب دینے لائق نہیں ہو رہے۔ تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن میں اتنا مہارت حاصل کریں کہ وہ باریکیوں کو سمجھے، قرآن کی ٹرانسلیشن میں اور خاص کر کے الفاظ میں کہاں ال لگا ہوا ہے، کہاں ال نہیں لگا ہوا ہے، کہاں مخصوص سے خطاب ہو رہا ہے، کہاں مخصوص سے خطاب نہیں ہو رہا، یہ چیز سمجھ پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ بہت بڑا کام نہیں ہے، بہت زیادہ آپ کو عربی گرامر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس شوق کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت کام کر دیا ہے، بس شوق کی ضرورت ہے۔ آپ چاہیں گے تو سیکھ جائیں گے، بہت سارے ویڈیو ملیں گے، بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ تو یہ جو فتنہ ہے ایکس مسلم کا، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو جواب دے کر کے ختم کر دیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ ان کو جواب نہیں چاہیے، ان کو جواب چاہیے ہی نہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اس کا جواب مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ ماس کے پاس نہیں ہے۔ وہ کنفیوز کرنا ہے ماس کو۔ جواب تو بہت سارے انٹلیکچوئل اسکالرز، بہت سارے علماء دے چکے ہیں، لیکن ان کو جواب نہیں چاہیے۔ ان کو کنفیوز کرنا ہے، آپ کو ان کو شک میں ڈالنا ہے، آپ کو مرتد کرنا ہے۔ یہ ان کا مقصد ہے، یہ ان کا مشن ہے، اسی کے لیے ان کو ٹریننگ دی گئی ہے، اسی کے لیے ان کو پیسے ملتے ہیں۔ تو بھائی آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود جو ہمارا بیسس ہے دین کا وہ قرآن ہے، اور جب ہمارے کبھی بھی ان سے بات ہو تو آپ بولیے میں قرآن پیش کروں، قرآن بتاؤ کہاں غلطی ہے، اور ہم بتاتے ہیں کہ بھائی تم جو سمجھ رہے ہو قرآن میں یہ غلط ہے۔ ہم اس لیول پہ ہر مسلمان آنا چاہیے کہ جو وہ سوال کرے۔ آج کل کیا ہے نا، روڈ پہ کیمرہ لے کے چل رہے ہیں، محلے کیمرہ لے کے، انہیں کا آدمی ہوتا ہے کیمرہ مین بھی، 4 آدمی انہیں کا کھڑا ہوگا ٹوپی لگا کر کے، اور وہ بیچ میں سوال جواب کرے گا اور کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے یہ تو ہار گیا، مسلمان تو جواب ہی نہیں دے پایا، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، یہ اسلام غلط ہے، قرآن میں غلط باتیں بتائی گئی ہے، قرآن میں بتائی گئی ہے کہ کافروں کو مارو، قرآن میں بتائی گئی ہے کہ ان سے دوستی مت کرو، قرآن میں بتائی گئی ہے کہ ان کے ساتھ جو مرضی کرو۔ یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ لیکن کاؤنٹر کرنے کا طریقہ جو ہے، آپ ایک دو کو ڈیبیٹ میں ہرا کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کریں گے۔ سوشل میڈیا پہ ایک دو کو ڈیبیٹ میں ہرا کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کو امت کو اکوپ کرنا پڑے گا قرآن سے، قرآن کی صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی تاکہ ان سوالوں کا جواب دینے لائق ہو، ورنہ یہ ہر چوراہے، ہر موڑ، ہر شہر پہ آپ کو چلتے چلتے دکھنے لگیں گے، تو پھر سوائے جو ہے آپ جب تک آپ سوچیں کچھ کرنے کو تب تک کافی لیٹ ہو چکی ہوگی۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا، اصل ایک ہیومن سائیکولوجی ہے، بھیڑ ٹینڈنسی، بھیڑ چال۔ تو لوگوں کو جہاں بھیڑ دکھتی ہے بس وہیں پیچھے لگا ہوا ہے، وہ کوالٹی اس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا، کوالٹی پہ وہ فوکس ہی نہیں کر رہا، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا۔